بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنت حوا وائس چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ایک غریب مومن کے عجیب حج کا ہے، تو اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات مزدوری کر کے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے وداع لے کر نکلنے لگا۔ جذبات سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب نے نیک خواہشات کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ وہ شخص تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ان آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو کہہ بھی رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور دوسری طرف وہ کسی غیبی مدد کے منتظر بھی تھے۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب آزمائش میں پڑ گیا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اس بے بس خاندان کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو اس شخص نے کہا، بیوی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، بس میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد اور کیا ہوگی؟ لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ یہ شخص گھر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو یہ شخص بھی چپکے سے اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص نے اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ ایک شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے دیکھا تھا۔ گویا ہر شخص اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی۔ لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میری وہاں موجودگی کی دلیلیں دے رہے ہیں؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔
اسی سوچ میں رات ہو گئی اور وہ شخص سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ تو دوستو، کہتے ہیں کہ میرا اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔